واسطے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن بھاویں خطبہ ہوتا بھی ہوئے نا تو آ کے 2 رکعتاں جڑے نفل ہیں وہ ضرور پڑھ لینے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بندہ وہ نہ پڑھ سکے تو جب 4 سنتاں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وہ 4 سنتاں کے اندر ہی تحیۃ المسجد کو بھی تسلیم فرما لے گا کہ چلو انہیں مسجد آ کے 4 رکعتاں پڑھ ہی لیں۔ 4 رکعتاں نماز جمعہ تو پہلے جڑیاں نے سنت موقدہ۔ نیت کے بارے میں تھوڑی خدمت ایک عرض کراں، بہت دنیا میں بھلیکھا پیا ہے نیت کا کہ نیت کی کرنی ہے، نیت کی کرنی ہے، نیت کرنے نہیں کرنی آپ ہی ہو جاتی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسنے پہنتا کہ میں نفل پڑھن لگا، میں سنت پڑھن لگا یا سنت موقدہ یا میرا موڈ کدھر نو ہے اللہ نے یہ دسنا پے گا۔ انہوں کا نیت کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ میں کی کر رہا ہوں۔ ہوں ہر مسلمان ہے جڑا وہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ علیم بھی ذاتی الصدور کہ اللہ تعالیٰ دلاں دے بھید جانتا ہے۔ تے اگر کوئی شخص اس نیت دے نال اپنی زبان چوڑے پڑھتا کہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ میں کی، یہ مطلب ہے کہ وہ دل چ جو کسی وہ اللہ نہیں جانتا۔ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ تو پھر پتہ چلیا کہ نیت اللہ کو دسن واسطے نہیں کری دی، اللہ کو اگے ساری نیت کا پتہ۔ اگر اسی چھپا کے بھی کریں گے نا کوئی کام اندر کی سی، اگر اسی مطلب ہے کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں بظاہر منہ نال بھی کہہ لیا لیکن نیت نیک کام دے اندر پوری سی اللہ کو بھی پتہ چل جاتا۔ لہٰذا نیت جڑی ہے جب کریے تو یہ سوچی دا کہ نیت میں اپنے واسطے کرن لگا کہ میں کی کر لگا، منوں تو پتہ ہوئے کہ میں سنت پڑھن لگا، میں نفل پڑھن لگا، میں فرض پڑھن لگا، میں جمعے دی نماز ہے یا یہ کوئی پیشی دی نماز ہے، منوں اپنے آپ کو دسنا چاہیے کہ میں کی کرن لگا، اللہ کو دسن کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو دسن واسطے تو بس دل دے اندر ہی ہونا کافی ہے کہ میں کی کرن لگا۔ تو آ کے یہ نیت کرو کہ جمعے تو پہلے دی جڑیاں 4 سنتاں ہوندیاں نے وہ میں پڑھن لگا، یہ دل دے اندر گل مکی۔ اس تو بعد جمعے تو بعد بھی وہ 4 سنتاں موقدہ پڑھے گا اور پھر 2 سنتاں موقدہ پڑھے گا۔ لیکن احادیث مبارکہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی شخص صرف 4 سنتاں پڑھ لے یا صرف 2 سنتاں پڑھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھیاں 6 نزل پڑھی، ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 کٹھیاں کر چھڑی۔ دوسری بات جڑی ہے جمعے دے بارے ہر مسلمان کو معلومات نے مسلمان جمعے دے بارے کہ جمعہ جڑا ہے یہ کنے بندے کم از کم ہونے چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جڑے چوتھے امام نے، جو اماموں کی ایک امام نے کہتے ہیں کہ جمعے والے 12 بندے کم از کم امام تو علاوہ مسیطے ہوں گے تو پھر جمعہ ہوئے گا، ورنہ جمعہ نہیں ہوئے گا۔ تو جمعہ کا مطلب ہے کہ کٹ ہونا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ 2 امام نے جڑے یہ کہتے ہیں کہ 40 بندے ہونے چاہیے جمعے چ۔ اگر 40 بندے بھی نہ ہو تو قادہ جمعہ، انہوں کا یہ قول ہے کہ 40 بندے ہونے۔ ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن امام تو علاوہ 3 آدمی، چوتھا امام ہو جائے گا۔ جمعے والے دن امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں لیکن وہ مسافر نہ ہوں، مقامی لوگ ہوں تو پھر جمعہ ہو جاتا ہے۔ ساڈا یہ ظاہر ہے امام ابو حنیفہ حدیث تشریح ماننے ہیں تو معلوم ہوا کہ مسافر نہ ہون، جی تبلیغی جماعت والے آئے ہوتے ہیں وہ شامل کر کے بندہ آکھے کہ 3 ہو گئے، نہیں، مقیم دی شرط لائی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام کے علاوہ 3 بندے ہونے چاہیے اور وہ 3 بھی مقیم ہوں۔ حنفیہ دے وچوں ایک امام ابو حنیفہ تو اگے جڑے شاگرد چلے بڑے بڑے اجل علماء گزرے نے، انہاں دے وچوں امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام نے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب تشریحات نے، انج تے اسی آنے ہیں کہ ایک امام ہوئے تو وہ اگر ایک بندہ بھی رل جائے تو یہ جماعت ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ بھی تو ایک فرض نماز ہی ہے نا، یہ اینیاں لمبیاں چوڑیاں کیوں کر رہی ہیں؟ اگر امام دے نال ایک آدمی بھی کسی حالات دے اندر آ جائے گا تو جمعے دی نماز ہو جانی چاہیے۔
بہرحال ساری چیزاں تھوڑے علم چ آ گئی. سارے واسطے کی چیز ہے کہ جمعے والے دن امام تو علاوہ کم از کم 3 بندے ہون گے تو پھر جمعے کی نماز ہوئے گی. اگر دوسرے امام دیکھیے پھر زیادہ بندے چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ جمعے دیاں جڑیاں اذاناں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دو نہیں سن ہوندی ہیں. ادو ایک ہی اذان ہوتی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بھی ایک اذان ہوتی سی تے پھر امام آ کے مسجد میں خطبے تے آ جاتا سی تے پھر امام ہوتی اذان ہوتی سی اور خطبہ شروع ہو جاتا سی. خطبہ اس طرح ہوتا ہے جی اج کل ساڈا اردو کا خطبہ سی دینے ہیں وہ تو سمجھتے نا عربی نو. پھر حضرت عمر کا دور گزریا, بکر صدیق کا دور گزریا, عمر کا دور, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں انہوں کے دور کے اندر مدینہ شریف کی آبادی اینی کہ زیادہ ہو گئی کہ جدوں مسجد چ اذان ہوتی سی تے باہر کے لوگوں کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی چلتا کہ ادو سپیکر ہوتے سن, لوگوں تک آواز ہی نہیں سی پہنچتی. پھر عثمان غنی نے یہ کام کیا کہ بازار دے وچ ایک چبوترا جہا بنوایا کتے اور وہ ایک بندے کو کرنا کہ بازار سے جا کے اذان دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کی نماز جڑی ہے وہی اذان ہو گئی. یہ پھر ایک اضافی اذان ہوئی. ٹھیک ہے, اتنے وہ لوگ جڑے سارے بعض علماء نے جڑے پسند کرتے ہیں چیزاں چ اضافہ کرنا, آدھے عثمان غنی نے اگر اذان چ اضافہ کر لیا تو سانوں کی اسی بھی اذان دے سکتے ہیں. انہیں قبر تے اذان اسی دے لیے تو کی دیکھو جی انہوں نے اذان دیتی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحاں نہیں پڑھیاں تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ لیاں تے اسی بھی یہ کام کر سکتے ہیں. باقی گھاٹے سانوں کی ہے ثواب دی نہیں ہے. لیکن اس معاملے کے اندر لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تو چاہیے کہ میری جڑی گلاں نے انہاں تے عمل کرو اور میرے جڑے بعد خلفاء راشدین آنے نا جو کچھ وہ کہن انہاں تے بھی عمل کرے. ہن اسی خلفاء راشدین تے نہیں نا بن گئے کہ قبراں تے بانگاں دین لگ پئے کہ انہاں نے بانگ دیتی سی. بہرحال دو اذاناں ہو گئیاں. ایک اذان جڑی ہے وہ پہلے ہوتی سی, دوسری اذان جڑی ہے وہ پھر جدوں عثمان غنی ممبر تے آ جاندے سن, مولوی صاحب مؤذن نے اذان دینی اور آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا. یہ گل اتوں تک ختم ہو جاتی سی. لیکن اس تو بعد ہوں یہ علماء چ بحث پئی کہ جڑا قرآن مجید کہندا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھڈ دیو, کاروبار حرام ہو جاتا ہے, وہ پھر کیڑی اذان تے حرام ہوندا ہے؟ وہ پہلی اذان تے حرام ہوندا ہے یا دوسری اذان تے حرام ہوندا ہے؟ تین جڑے ساڈے امام نے وہ کہندے ہیں کہ دوسری اذان جب ہو جاتی ہے وہ کاروبار حرام ہوتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی, اذان پہلی جدوں ہوئے گی اس تو بعد کاروبار حرام ہو جائے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی خطبہ ہوندا سی تے لوگ جڑے عربی خطبہ سنتے سن اور وہ عربی خطبے کے ٹائم تے کاروبار حرام ہو جاتا ہے. اج دے دور دے وچ عربی خطبہ تے اسی برکت واسطے پڑھنے ہیں, جڑا بعد پڑھی دا اصلاً اسی ہن واض و نصیحت ہے جڑی وہ تو اردو چ کر رہے ہوندے ہیں اور اردو دے واض و نصیحت واسطے اردو اذان ہوندی ہے پہلی. لہذا کاروبار جڑا حرام ہوتا ہے وہ پہلی اذان تو بعد حرام ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری نماز جمعہ جڑی ہے وہ میدان دے اندر بھی ادا کی سی. لیکن اکثر جڑے سارے ہوں بڑے ائمہ کرام ہیں کہ میدان عید کی نماز پہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن جمعے کی نماز واسطے مسجد شرط ہے, وہ مسجد کے اندر ہی نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے, میدان پڑھی نہیں جا سکتی الا کہ کسی ایسے مجبوری پہ جائے. اگلی بات ہے کہ جمعہ جڑا ہے وہ پنڈ چ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا. ٹھیک ہے, جمعہ پنڈ چ ہوندا یا نہیں ہوندا. پنڈ کی تشریح کی ہے اور جمعے کی تشریح کی ہے. تو دیکھا ہوگا کہ بڑے علماء جڑے نے کہ مسیال کی جمعہ نہیں پڑھتے کہ پنڈ ہے تو جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے. جمعے دیا شرطاں ہوندیاں نے, جمعے اس پنڈ چ جمعہ ہونا جتھے بازار ہوئے, دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہوئے جی, اور آبادی بڑی شہر طرح ہوئے, پھر اتنے کوئی بڑا حکومت کا افسر رہتا ہوئے جڑا فیصلے کر سکے وغیرہ وغیرہ شرطاں نے جمعے دیا مشہور. تو پنڈوں سے شرطاں چونکہ نہیں سن پائیاں جانیاں سب تو پنڈوں سے جمعہ لوگ نہیں سن پڑھتے. لیکن جمعے دیا تشریحات جہاں نے علماء کرام نے کیتیاں
آخر پنڈ اور جمعے پنڈ اور شہر کے فرق کی پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی پنڈ دے وچ 40 بندے ایسے ہون جنہاں تے جمعہ فرض ہے، 40 بندے پنڈ پڑھن پاویں نہ پڑھن ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن 40 افراد ہون جنہاں تے جمعہ فرض ہے تے اس پنڈ دے اندر جمعہ ہو جائے گا، وہ جامعہ مصر کہلائے گی، یعنی انہوں شہر کا ہی درجہ دے دیتا جائے گا۔ 40 افراد کم از کم اس پنڈ سے جمعہ پڑھن کے قابل ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا دسیا کہ کنے بندے شہر کیویں بنتا ہے تے پنڈ کیویں بنتا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں کے نزدیک یہ ہے کہ کسی بھی پنڈ کی جڑی بڑی مسجد ہے، پنڈ کی جڑی کوئی بھی بڑی مسجد ہے، اگر پنڈ دے جمعہ پڑھن کے قابل لوگ وہ آ جان اور اس مسجد فٹ نہ آن ود جان وہ بندے تو سمجھو کہ وہ پنڈ نہیں، وہ شہر ہے، اتنے نماز جمعہ پڑھیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس لحاظ نال اج تسی دیکھو کہ پنڈ دے اندر جمعے ہوندے پے نے، وہ اسی وجہ نال ہوندے پے نے کہ یہ پنڈ جڑے نے ہن یہ شہراں دی جڑی ہے نا زمرے دے وچ آ گئے، لیکن ایک چیز بہت یہ رہندی پئی ہے کہ جس پنڈ دے اندر کوئی بڑا افسر نہ ہوئے حکومتی یا کوئی بڑا چودھری نہ ہوئے جن سارے مندے ہون فیصلے نہ کیتے جا سکتے، وہ کمی جڑی ہے اجے تک بھی پنڈاں دے اندر باقی کمیاں پوریاں ہو چکی دیاں۔ جمعے دے حوالے دے نال جمعے والے دن جڑا صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ دے راستے دے اتنے لوگوں کو دینا ہے، یہ بڑی فضیلتاں آئی ہیں کہ جمعے والے دن انسان کو نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص کر صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات کے حوالے دے میں صرف ایک گل کر کے آج کی گل ختم کر لینا۔ اسی لوگوں نے ذہن یہ بنا لیا ہے کہ صدقہ صرف پیسے کا ہی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ صرف کسی کالے بکرے کی دھون کا ہی ہو سکتا ہے۔ صدقے کی ہر بندے نے اپنی اپنی تشریح کر لینی ہے، تو قرآن و حدیث تو سارے پتہ صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ پچھلے دنوں تھی ایک حدیث سنی ہوئے گی تو غور بھی تھی کیتا دوران درسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مغلوب جو آ گیا، جماعت ہو چکی دی سی تے انہیں نماز پڑھنی سی، آپ نے فرمایا تھوڑے کوئی بندہ صدقہ کرے یہ کھڑا ہو جائے بھی جماعت ہو جائے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا انہیں نماز شامل ہو گیا، آپ نے فرمایا تیری نماز ہوں نفل ہو جائے گی، تو فرض تے پڑھ لینی سی، لیکن ایسی جڑی جماعت ہے نا جڑا بعد آیا سی ہو گئی ہے، انہوں جماعت کا ثواب مل گیا اور تنوں صدقے کا ثواب مل گیا، جن کو انجا جی صدقہ کیا ہے کوئی۔ اس حدیث پاک تو پھر علماء کہتے ہیں کہ صدقے کا جڑا مفہوم اسی سیکھ لیا تھا وہی صدقہ نہیں ہے۔ جمعے والے دن صدقے کرنے کی بہت ساری شکل ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی مانی مسکرا کے سلام دعا لینا، مسلمان کے ساتھ مسکرا کے سلام لینا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ صرف وہ بھی نہیں سی، اور بھی صدقے جمعے والے دن کیتے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رستے دے وچوں کوئی نقصان دہ چیز نو ہٹا دینا بھی صدقے دے زمرے چ آئے گا۔ قرآن مجید دے اندر لکھا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ لوگوں تسی صرف اسے صدقے دے مگر ہی پے دیو، صدقہ وہ چیزاں کسی کو پیسہ دے کے یا کسی کو ہور ایسی چیز دے کے مگر جتاندے بھی ہے، وہ تے بہتر ہے کہ قول معروف و صدقۃ، کہ تسی کسی بندے نال اخلاق نال بول پو، بس و مغفرۃ، یا کسی دی غلطی جڑی ہے انہوں ہٹا دیو، چپ کرو، چھپا دیو، تے اچھے طریقے نال کسی نال جمعے والے دن بول پینا، یا کسی دی کوئی غلطی یا کسی دی کوئی قصور دیکھ کے انہوں معاف کر دینا، اینوں قرآن مجید نے کہا کہ وہ صدقے نالوں یہ چنگا جنہوں تسی کسی نوں دے کے تے مگروں جتلا دیندے ہو یا باطل کر لیندے ہو اپنے صدقے نوں۔ تے معلوم ہوا کہ جمعے والے دن جس نماز دی احتیاط کرنی ہے، اذان دی احتیاط کرنی ہے، بینڈ دی احتیاط کرنی ہے، خطبے دیاں جڑیاں چیزاں نے انہاں دا دھیان رکھنا ہے، تے صدقہ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور صدقہ صرف پیسے کا ہی نہیں ہوئے گا، صدقہ جڑا ہے وہ کسی بندے دے نال محبت کرنا، کسی دا فائدہ کر دینا، اور کسی دے نال خوش اخلاقی دے نال بول پینا، کسی دی غلطی نو معاف کر دینا، رستے دے اندروں کوئی چیز ہٹا دینا، یہ ساریاں چیزاں صدقے دے اندر آ جان گیاں۔ اور
اور سب تو بڑی بات جی اس حدیث تو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا سی نا کہ ایک آدمی دی جماعت دی نماز جڑی ہے نا وہ سہولت پیدا کی تے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیتا. اج بھی اسی مسجد دے اندر اگر سہولت پیدا کریے ایک بندے دی سہولت پیدا کی جماعت دی تے انہوں صدقے کا ثواب مل گیا تے کیا مسجد دے اندر سارے نمازیاں دے واسطے کوئی سہولت پیدا کرنا نمازیاں دے واسطے آسائش مہیا کرنا ایسا کوششاں کرنا کہ جہد نماز پڑھنی جماعت دے نال آسان ہو جائے تو پھر صدقے دے اندر نہیں آئے گا. یہ چیزاں بھی صدقے دے اندر آ گئی. اللہ پاک سانو جمعے والے دن اپنی بخشش واسطے سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمائے اگر صدقے دے بارے کی گل تے اکثر لوگ نا مسجد حصہ پاندے نے جڑا میں سنیا بھی ہے دیکھا بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی نا صدقہ ساری بھی دس چلو کہ مسجد کی خدمت ہے کہ صدقے کی ساری کوئی دسو اس بارے دیکھو جی صدقے دے زمرے چ یہ چیز آ سکتی ہے. صدقہ کا مطلب صرف اتنا کی ہوں کہ کوئی تسی صدقے دل نال خالصتاً خدا نو راضی کرنے واسطے کوئی عمل کر لو جس طرح کہ ہوں نماز دل ساتھ دے دیتا خدا تے وہ دا صدقہ ہو گیا. صدقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنہوں انسان کہے کہ مسجد تے روپیے دیتے وہ صدقے دے زمرے چ نہیں آتے. یقیناً صدقے دے زمرے چ آتے ہیں کیونکہ صدقے دا مفہوم وہ نہیں ہے جڑا صدقے دا مال کھانا نہیں ہے. غریب آدمی بھی جڑا آتا نہیں صدقہ میں نہیں کھانا. حالانکہ اگر صدقہ کوئی نہ کھائے گا تو صدقہ ہوئے گا. صدقہ تے حافظ صاحب ہے لیکن مسجد دے وچ جڑا پیسے دینا ہے وہ صدقے تو علاوہ بھی انسان جڑا وہ ذمہ داری ہے. یہ فرائض دے اندر داخل ہے کہ انسان مسجد نو چلان واسطے پیسے دے. اور یہ صرف وہ بھی نہیں ہے کہ انسان 150 دے کے بری ہو جاتا ہے. مسجد دیا ضرورتاں پوریاں کرنیاں اہل دے دی ذمہ داری ہوتی ہے. جس سراؤنڈنگ کے اندر وہ مسجد موجود ہے وہ لوگ جی اپنے گھر کو چلان دے واسطے جدوجہد کرتے ہیں اپنے گھر کے خرچے پورے کرتے ہیں اس تو کتے زیادہ انہوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد نو پہلے چلان وہ کوئی کسر نہ رہن دین. گھر کے اندر اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے تو وہ رہ جائے. سارے ماحول کے اندر بچپن تو سانوں یہ دسیا ہی نہیں گیا کہ اصل اسی صدقہ دیگ پکاندے تھا نا کہ دیگ والا بندہ بھی صدقے اگر 20 روپئے حصہ پاتا ہے تو وہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے سارے جانے چول لے کے آؤ. یعنی کہ وہ صدقہ جڑے لوگ قربانی دے نا انہوں نے ہی جانے لینا چلا کے تے اپنی ہی قربانی چ گوشت فری لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. صدقے کا مفہوم نہیں. صدقہ یہ کہ اللہ کے واسطے چیز دے کے پھر انہوں بھول جائے انسان. تو مسجد کا حافظ صاحب نے میرے دل یہی سوال کیا کہ یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ بہرحال ہے لیکن یہ ساری ذمہ داری بھی ہے سارے فرائض کے اندر بھی داخل ہے. ایک چیز بہرحال یہ ہے کہ مسجد کے اندر جڑا روپیہ لا چھڑاں گے اس نیت نال کہ مسجد بن جائے وہ 1 روپیہ دیکھو ایک آلڑے جنی مسجد اگر کوئی بنا دے وہ سوا اگر مسجد چ پیسہ لگ گیا قیامت تک جڑے لوگ مسجد کی نماز پڑھتے رہیں گے وہ پیسہ لانے والا بندہ جڑا انہوں ضرور ہی ثواب پہنچتا رہے گا. بندیاں کو پتہ چلیا انہیں ساری مسجد بڑی جنہیں کٹاں دیتی ہیں جنہیں پھٹے دیتے ہیں کسی نے پیسے نہیں لے مزدوری کر لی ہے کسی کو پیسہ نہیں سی انہیں جان لا دیتی ہے. جڑے کام کیتے ہیں مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے گا. اگلے جہان جا کے ہر بندے نو اور اگر کسی نے مسجد کے نال 2 نمبری کی ہے 2 نمبری کی ہے کہ مسجد دے وچوں کھان دی کوشش کی ہے سر مسجد کی کوئی چیز وکتی بھی ہے تو اللہ تلیا جو لین کی کوشش کرنی جی مسجد کی چیز میں سمجھنا کہ میں کسی طریقے نال تاں لے لینا کہ یہ ادھے پیسے مل جانی ہے فری مل جانی ہے. ایس نیت نال جنہاں لوگوں نے مسجد تو چیزاں لگیاں کہ میں اپنا مفاد پورا کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. لہٰذا مسجد سے جب گرائی شرائی ہوتی ہے تو دل کھول کے دیا کرو. تو اس تو علاوہ بھی ایک دن ایسا ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ گرائی کرنے پوے گے نا. اکثر سارے جو سیانے لوگ نے بہ کے گلا کرتے ہیں کہ یار مسجد واسطے گرائی کیوں کرنی ہے. جدوں اسی اپنے پیو کے ختم سے گرائی نہیں کرتے میلاد شریف کے اتنے تو پھر گرائیاں کرتے سن. بل دینا پی جائے گرائی نہیں کرتے جی اپنی فیساں بجلی کے بل گیساں یہاں کی کوئی گرائی نہیں کرتے. تو مسجد کی باری آ کے گرائیاں شروع کرتے ہیں. ہر پنڈ کے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس طرح
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10,000 ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ।